محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سائل نے سوال کیا کہ حضرت، اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں زنا کر بیٹھیں اور ان سے استقرار حمل ہو جائے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا کہلائے گی یا ثابت النسب کہلائے گی؟ دیکھیے حضرات، زنا بہت ہی مذموم حرکت ہے، ناجائز و حرام ہے۔ قرآن و حدیث اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ زنا کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں زنا کر لیتے ہیں تو زنا کا گناہ مکمل ملے گا۔ ہاں، اگر اسی لڑکی سے شادی کر لی جائے تو یہ نکاح کرنا بالکل درست ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا اگرچہ وہ حاملہ ہو۔ لیکن زانی کے علاوہ کوئی اور نکاح کرے گا تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، البتہ وطی کرنا جائز نہ ہوگی۔ لیکن زانی ہی زانیہ سے نکاح کرے تو وطی کرنا بھی جائز ہے، یعنی صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ رہا یہ حکم کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ کس کا کہلائے گا؟ حالت حمل میں جو زانی اور زانیہ نے نکاح کیا تو بچہ پیدا ہوا تو کس کا بچہ کہلائے گا؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، یعنی بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے تو پتھر ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان بیوی کے ساتھ بستر پر رہتا ہے بچہ اسی کے لیے ہے اور اسی کا ہے، اور جو زنا کرے اسے پتھر مار کے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کی یہی سزا ہے۔ سنگساری کرنا یہ زانی کی سزا ہے۔ علماء اہل سنت احناف کے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر نکاح کے بعد 6 مہینے گزر گئے پھر بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا، اور اگر 6 مہینے سے پہلے ہو گیا تو یہ بچہ ولد الزنا ہوگا۔ اور ولد الزنا ہونے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماں باپ کی ہے۔ اس بچے کو برا سمجھنا، بری نگاہ سے دیکھنا، اسے حرامی وغیرہ کہنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کی کوئی خطا نہیں، خطا والدین کی ہے جنہوں نے شادی سے پہلے ہی اتنی بری حرکت کی، بدفعلی کی۔ تو اگر 6 مہینے گزر گئے ہوں تو بچہ ثابت النسب ہے، اور 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ ہوا تو وہ ولد الزنا ہے۔ لیکن اگر زانی یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور زنا کا ذکر نہ کرے تو وہ بچہ اسی کا مان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔